لا الہ الا اللہ پر ہمارا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ پر ہمارا ایمان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ کے سوا کسی کو خالق نہیں جانتے، اللہ کے سوا کسی کو مالک نہیں جانتے. خالق کون ہے ہمارا؟ کہیے اللہ. پورا مجمع اللہ کہے. خالق کون ہے ہمارا؟ اللہ. خالق کون؟ اللہ. مالک کون؟ اللہ. رازق کون؟ اللہ. اب آپ سنتے جائیے، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ. ایک جگہ پر کئی جگہ پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ اللہ پاک کے وہ مبارک نام سنا دیجئے گا، اللہ پاک کے مبارک نام 99 نام سنا دیجئے گا. میں عرض کروں، برکت کے طور پہ عرض کر دوں، اللہ اللہ کہتے جائیے گا. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، تواب بھی اللہ، وہاب بھی اللہ، تواب بھی اللہ، وہاب بھی اللہ، رحمان بھی اللہ، رحمان بھی اللہ، منان بھی اللہ، حنان بھی اللہ، دیان بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، علیم بھی اللہ، حلیم بھی اللہ، حکیم بھی اللہ، خبیر بھی اللہ، بصیر بھی اللہ، خبیر بھی اللہ، بصیر بھی اللہ، نذیر بھی اللہ، کبیر بھی اللہ، واجب بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، واجب بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، احد بھی اللہ، صمد بھی اللہ، احد بھی اللہ. تب لوگ بھی اللہ اللہ کہہ دیجئے. احد بھی اللہ، احد بھی اللہ، صمد بھی اللہ، احد بھی اللہ، صمد بھی اللہ، غفور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، صبور بھی اللہ، ونور بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ. ماہ ربیع الاول جو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا مہینہ، ماہ ربیع الاول جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی، ماہ ربیع الاول جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف 460 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے باقاعدہ ہجرت فرمائی. ابھی ماہ ربیع الاول گزرا، ہم نے ماہ ربیع الاول میں کیا اہتمام کیا، کس بات سے توبہ کی؟ کیا ہم نے یہ سوچ کر کے کہ ماہ ربیع الاول میں اللہ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی اور ماہ ربیع الاول میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے مبارک قدم پہنچائے تو ہم اس ماہ مبارک میں باقاعدہ جھوٹ سے توبہ کر لیں، ہم اس ماہ مبارک میں فریب کاری سے توبہ کر لیں، اس ماہ مبارک میں دھوکہ دہی سے توبہ کر لیں، اس ماہ مبارک میں عزم و ارادہ کر لیں اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے جو نمازیں قضا ہو رہی ہیں آئندہ سے 5 وقت کی نمازوں کا ہم اہتمام کریں گے. یہ ربیع الثانی مبارک مہینہ چل رہا، رحمتوں و برکتوں سے بھرا مبارک مہینہ جس میں عظیم الشان تاریخ سال جلسہ شہر رحمت کے قریب قریب علاقے میں منعقد ہوا. ہمارے رفیق مکرم نقیب اجلاس عزیزم حافظ و قاری سید شاہ محمد فیصل میاں صلی اللہ تعالی عز و جل ابھی نظامت کے دوران عرض بھی کر رہے تھے. اس سے پہلے عزیزم مولانا جمع سالہ عالم دین مولانا محمد فیصل ندوی صلی اللہ تعالی عز و جل بچوں کی حوصلہ افزائی فرما رہے تھے. بالخصوص عزیزم مولانا محمد عادل صاحب مدد علی کے صاحبزادے عزیزم حنظلہ میاں صلی اللہ تعالی عز و جل اللہ کو عالم دین بھی بنائے، حافظ قرآن بھی بنائے. 7واں پارہ معصومیت دیکھیے، بچے کی عمر دیکھیے، معصومیت دیکھیے اور اللہ کے قرآن کا 7واں پارہ وہ ماشاءاللہ حفظ کے طور پر پڑھ رہے ہیں. اللہ ان کو باقاعدہ اپنے والد کا جانشین بنائے، ان کے دادا معظم تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت و وقار کا ان کو ذریعہ بنائے، ملت اسلامیہ کی خدمت کا ذریعہ بنائے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے ہم نے عزم و ارادہ نہیں کیا، ہم ابھی تک کے قرآن مجید کے قریب نہیں ہو پائے، ہم ابھی تک کے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے قریب نہیں ہو پائے. ابھی معصوم بچوں نے سوالوں کے جوابات دیے. کوئز پروگرام جس کی شروعات 150 سال پہلے امریکہ میں 1867 میں لفظ کوئز لاطینی زبان کا لفظ ہے، لاطینی زبان کا لفظ ہے لفظ کوئز. کوئز کے معنی پرکھنا، جانچنا، تھوڑا سے آگے پرکھنا، جانچنا. جرمنی میں پروگرام ہوا، انگلینڈ میں پروگرام ہوا. اللہ کا شکر ہے ہمارے شہر لکھنؤ کے اندر باقاعدہ غریبانوں میں یہاں اللہ کے مقدس گھر کے سامنے یہاں پر اس مقام پر باقاعدہ یہ جلسہ ہوا. بچوں نے الحمدللہ دینی معلومات، دینی تحقیقات آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو عالم اسلام بنائے، دین کا خادم بنائے. جب تک کہ ہم کتابوں سے قریب تر نہیں ہوں گے، جب تک کتاب سے رشتہ قائم نہیں کریں گے، جب تک کتابیں ہم نہیں پڑھیں گے، جب تک کتاب والوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے علم آ نہیں سکتا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے پہلی پارے میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم
ایسی کون سی معلومات ہے جو ان تمام ایپس اور ان تمام کمپنیوں نے گوگل نے یوٹیوب نے آپ کو دین کے بارے میں دی اور قرآن نے نہ دی ہے. آج بھی گوگل پہ سوال کا جواب نہیں ملے گا کہ اللہ نے زمین کو کس دن پیدا فرمایا. آج بھی گوگل محتاج ہے, جواب دے نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے درختوں کو پیڑوں کو کس دن پیدا فرمایا. آج بھی باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر آپ کو جواب نہیں ملے گا, دنیا کے کسی موبائل پر کسی کمپیوٹر پہ جواب نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کب پیدا فرمایا. آپ کو باقاعدہ جواب ملے گا 1500 سال پہلے نبیوں کے سردار و امام پیارے آقا سبحان اللہ کہیے امام الانبیاء ہمارے آقا, امام الانبیاء ہمارے آقا, سید الانبیاء ہمارے آقا, الانبیاء ہمارے آقا, امام الانبیاء ہمارے نبی, سید الانبیاء ہمارے نبی, سید الاولیاء ہمارے نبی, سید الانبیاء. شان رسول میں جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا انشاءاللہ موضوع یہی چلتا چلا جائے گا. امام الانبیاء ہمارے نبی, سید الانبیاء ہمارے نبی, سید الاتقیاء ہمارے نبی, سید الاصفیاء ہمارے نبی, سید الاتقیاء ہمارے نبی, سید الاصفیاء ہمارے نبی, مدنی آقا ہمارے نبی, ہمارے نبی, شمس الضحیٰ ہمارے نبی, ہمارے نبی, بدر الدجا ہمارے نبی, ہمارے نبی, بدر الدجا ہمارے نبی, نور الہدیٰ ہمارے نبی, کافی الورا ہمارے نبی, نور الہدیٰ ہمارے نبی, نور الہدیٰ. گلی والوں میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے سبحان اللہ کہیے. نور الہدیٰ ہمارے نبی, نور الہدیٰ ہمارے نبی, شمس الضحیٰ ہمارے نبی, کافی الورا ہمارے نبی, رونق مکہ ہمارے نبی, رونق مکہ ہمارے نبی, برکت مدینہ ہمارے نبی, رونق مکہ ہمارے نبی, برکت مدینہ ہمارے نبی, زینت طیبہ ہمارے نبی, زینت طیبہ ہمارے نبی, خادم خدیجہ ہمارے نبی, زینت طیبہ ہمارے نبی, خادم خدیجہ ہمارے نبی, خادم خدیجہ ہمارے نبی, محبوب عائشہ ہمارے نبی, محبوب عائشہ ہمارے نبی, سرکار صفیہ ہمارے نبی, سرکار صفیہ ہمارے نبی, سرکار صفیہ ہمارے نبی, والد فاطمہ ہمارے نبی, والد فاطمہ ہمارے نبی, اور شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ, شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہمارے نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, محمد رسول اللہ. حضرت مولانا کبیر اشرف صاحب, حضرت مولانا کبیر اشرف صاحب, جلسہ سیرت النبی, جلسہ سیرت النبی. نواسہ مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہمارے نبی. اسٹیج پہ بیٹھے علماء کرام تو سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں, بس پیچھے والے حضرات نے سبحان اللہ نہیں پڑھا. اب یہ سلسلہ بیان اور آگے جائے گا, پیچھے والے جب تک سبحان اللہ نہیں پڑھیں گے. محسن انسانیت ہمارے نبی, محسن انسانیت ہمارے نبی, نبی الرحمت ہمارے نبی, محسن انسانیت. یہ دوسرے القابات رسول ہیں. نبی کی ذات جو کہ بے مثال ہے, نبی کی صفات بے مثال ہے, نبی کی نبوت بے مثال ہے, نبی کی رسالت بے مثال ہے, اور نبی کی شریعت بے مثال ہے. تو اس لیے نبی کے القابات قیامت تک کے بیان ہوں گے. رب کے جہو جلال کی قسم القابات ختم نہیں ہوں, ختم نہیں ہوں. لکھا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ, لکھا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, لکھا حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ. اللہ کے قرآن میں ساتوں کے ساتوں سمندر, دنیا کے سارے سمندر اگر روشنائی بنا دیے جائیں اور سارے درخت, سارے پیڑوں کو قلم بنا دیا جائے, اللہ کی ذات کی قسم مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوگی. نبی بے مثال, نبی کی نبوت ذاتی ہے, اور نبیوں کی نبوت بالعرض ہے. نبی کی نبوت ذاتی ہے, اور نبیوں کی نبوت بالعرض ہے. ہمارے علماء نے لکھا یعنی دیگر نبیوں کو جو نبوت ملی ہے وہ بھی مدینے والے آقا کے صدقے میں ملی ہے. سبحان اللہ, وہ مدینے والے آقا کے صدقے میں ملی. بیعت کرنا آپ سے, تو اس لیے اپنے بچوں کو دین کی بات بتائیں گے تو معلوم ہوگا, قرآن مجید سے قریب کر نہیں ہوئے. آج بھی ہمارے بچوں کو نہیں معلوم, جن معصوم بچوں نے بھی بتایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹی ہیں.
بڑی بیٹی سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا، دوسری بیٹی سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا، تیسری بیٹی سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، چوتھی بیٹی خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسوں کا تذکرہ کہاں کرتے ہیں؟ نواز رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت علی زینبی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ، نواز رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، اور نواز مصطفیٰ شہید کربلا، نواز مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ۔ ان کا تذکرہ خیر کہاں؟ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت دین میں شامل و داخل ہے، ان کا تذکرہ ہم کہاں کرتے ہیں؟ جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اقدس میں اللہ تعالی نے جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اقدس میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون۔ کہاں تذکرہ کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا؟ نبی کے دستے مبارک پر اسلام ایمان قبول کرنے والے کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ 10 صحابہ کرام کے نام نہیں معلوم۔ جغرافیہ کا علم غائب ہے، جغرافیہ تو بیان ہی نہیں ہوتا۔ ہم جغرافیہ کے علم کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دنیاوی علم ہے، اس کا تعلق اکیڈمک کوالیفیکیشن سے ہے۔ جغرافیہ کا تعلق دین سے ہے جناب والا۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ استاد مکرم، مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ استاد مکرم، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض القرآن نام کی شاہکار کتاب لکھی قرآنی جغرافیہ پر۔ قرآن مجید میں جو اماکن مقدسہ، قرآن مجید میں جن بستیوں جن قریوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اس کا جغرافیہ ایسی محققانہ شان کے ساتھ لکھا ہے کہ عرب کے علماء نے جب وہ کتاب پڑھی تو انگشتے بدندہ رہ گئے، حیرت زدہ رہ گئے، ہکا بکا رہ گئے کہ بھارت کی دھرتی پر جغرافیہ کا اتنا بڑا عالم پیدا ہو گیا۔ عرض القرآن جغرافیہ کا تعلق دین سے ہے۔ ابھی ثابت ہو جائے گا دین سے ہے کہ نہیں۔ آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں، آپ کا دعویٰ صحیح ہے مگر جغرافیہ کا علم نہیں، اس لیے آپ دعوے کی دلیل نہیں دے پاتے۔ آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں حرم شریف میں ایک ساتھ 40 لاکھ آدمی نماز پڑھتے ہیں، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں؟ دعویٰ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، یہ درست ہے۔ حرم شریف میں ایک ساتھ 40 لاکھ آدمی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی جغرافیہ دان سے سوال کر بیٹھے کہ 40 لاکھ آدمیوں کی تعداد آپ کو پتہ ہے کتنی ہوتی ہے؟ شہروں کی تعداد 40 لاکھ نہیں ہے۔ ابھی اندور کا تذکرہ کیا شاہ فیصل صاحب نے، اندور کی آبادی 40 لاکھ نہیں ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، حرم شریف میں ایک ساتھ حج بیت اللہ کے موقع پر یا ماہ رمضان فریضہ عمرہ جب انجام دیتے ہیں دنیا کے تمام مسلمان مکہ معظمہ پہنچ کر ایک ساتھ بارگاہ ربانی میں 40 لاکھ فرزندان توحید اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے ہیں، تو 40 لاکھ آدمیوں کے کھڑے ہونے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ آپ حرم شریف کا رقبہ بتاؤ، وہ آپ سے سوال کرے گا، جغرافیہ داں آپ سے سوال کرے گا۔ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ حرم شریف میں 40 لاکھ آدمی ایک ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو آپ سے وہ حق رکھتا ہے یہ پوچھنے کا، آپ کو رقبہ بتانا پڑے گا۔ آپ کو اپنے گھر کا، جناب عبدالحمید صاحب کی ہم لوگ کبھی بیٹھے تھے، وہاں دعا باقاعدہ ہوئی، مولانا عادل صاحب نے وہاں کہا کہ دعا ضرور کروائیے گا، دعا ہوئی، ناشتہ ہوا، سب سے ملاقاتیں ہوئی، معصوم بچوں سے ملاقاتیں ہوئی، بزرگوں سے ملاقاتیں ہوئی، نوجوانوں سے ملاقاتیں ہوئی۔ عبدالحمید صاحب کو معلوم ہے میرے گھر کا رقبہ کتنا ہے، میرے گھر میں کمرے کتنے ہیں، میرے گھر کے زینے کتنے ہیں، میں عرض کر دوں آپ سے 40 لاکھ آدمی باقاعدہ طور پہ حرم شریف میں ایک ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کو رقبہ بتانا ضروری ہے، آپ کو رقبے کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ آپ رقبہ نہیں بتا پائیں گے تو آپ کا دعویٰ کیسے ثابت ہو؟ جغرافیہ میں یہ بھی شامل ہے، جس اپنے مکان 500 اسکوائر فٹ کے مکان کا ہم کو رقبہ معلوم ہے، اس کا ایریا معلوم ہے، اس کی رجسٹری ہے، اس کا ہاؤس نمبر معلوم ہے، وہ نبی کے جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی، جس نبی کے صدقے میں مکان ہمارا بنا، اس نبی کے مکان کا رقبہ نہیں معلوم ہے امت، جس نبی کے صدقے میں مکان بنا۔ بارہا ہم لوگ مولانا عادل صاحب کے گھر میں آئے، بالخصوص عید کے دوسرے دن تیسرے دن ماشاءاللہ ضیافت فرماتے تھے، عظیم الشان دعوت ہوتی تھی۔ قائد ملت مولانا عبدالغنی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اکرام حاضر ہوتے تھے، ہم سب لوگ حاضر ہوتے تھے اس مقام پر۔ رقبہ معلوم ہے،
وہ نبی جس کے صدقے میں ہمارا یہ مکان بنا، اس نبی کے گھر کا رقبہ کتنا ہے؟ 9 فٹ لمبا، کہیے سبحان اللہ۔ 8 فٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حجرہ عائشہ، ایک روایت کے مطابق 10 فٹ لمبا، 9 فٹ چوڑا، دوسری روایت 9 فٹ لمبا، 8 فٹ چوڑا۔ اگر جغرافیہ کا علم نہیں ہوگا ہم کیسے بتائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جو حجرہ عائشہ میں رہتے تھے اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے؟ امریکہ کا کوئی اسکالر، انگلینڈ کا کوئی لیکچرر، جرمنی کا کوئی پروفیسر یا آسٹریلیا کا کوئی ٹیچر اگر ہم سے پوچھ بیٹھے کہ آپ کا جغرافیہ کیسا ہے، آپ بتائیے مسجد اقصی کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، آپ مسجد اقصی سے اتنی محبت کرتے ہیں، بتائیے مسجد اقصی کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، وہ آپ کو جب اس طریقے سے جانچے گا پرکھے گا آپ کیا بتائیں گے اس کو؟ ہم نے کیا پڑھا جغرافیہ؟ دیکھا آپ نے جغرافیہ کا تعلق دین سے کتنا گہرا ہے؟ کتنے لوگ جواب دیں گے 272 فٹ لمبی؟ کتنی؟ مسجد اقصی کی لمبائی 272 فٹ لمبی، 184 فٹ چوڑی۔ میں بنگال میں خطاب کر رہا تھا، ایک صاحب نے بنگال میں مجھ سے اسٹیج پہ سوال کر لیا کہ مسجد اقصی کی لمبائی کتنی ہے؟ ہم نہ مطالعہ کریں، نہ اسٹڈی کریں، نہ ادھین کریں، کیا جواب دیں گے؟ ہمارے اکابر محدث اسلام لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں، چھاپتے ہیں اخباروں میں، اشتہارات میں، علوم دیوبند باقاعدہ جانشین امام اہل سنت مولانا عبد الحلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا سید الرحمان صاحب آزمی دعوت برکاتہ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کا سایہ ملت پر قائم فرمائے، ان کو مکمل طور پر صحت یاب فرمائے، یہ اعتماد فرماتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے، تفسیری اعتبار سے ہم مطالعہ نہ کریں۔ حرم شریف کا رقبہ فتح پور میں ہم بیان کر رہے ہیں، فتح پور میں بیان کر، آپ موجود تھے وہاں۔ کیسا سامعین میں سے ایک صاحب نے پوچھا تھا حضرت حرم شریف کا رقبہ بتا دیجیے، 40 لاکھ آدمی کیسے کھڑا ہوتا ہے وہاں پر ایک ساتھ نماز پڑھنے کے لیے؟ 8 محرم الحرام کو فتح پور میں باقاعدہ بیان چل رہا ہے، وہاں کی معزز شخصیت مولانا محمد حبیب صاحب قاسمی مدد علی کی صدارت میں جلسہ چل رہا ہے۔ سامعین میں سے ایک صاحب نے سوال کیا تھا حرم شریف کا رقبہ بتا دیجیے۔ میں نے عرض کیا تھا 40 لاکھ فرزندان توحید اس بنیاد پر نماز پڑھتا ہے، سبحان اللہ کہہ دیجیے، لے لیجیے اور دعوے کی دلیل بھی لے لیجیے۔ 40 لاکھ مسلمان ایک ساتھ حرم شریف میں نماز اس بنیاد پر پڑھتا ہے کیونکہ حرم شریف کا رقبہ، حرم شریف کی لمبائی چوڑائی 38,40,563 اسکوائر فٹ کے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ 38,40,563 اسکوائر فٹ کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے حرم شریف۔ خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ کی اونچائی بلندی 43 فٹ ہے۔ حرم شریف کے مینار، حرم شریف کے میناروں کی اونچائی 292 فٹ ہے۔ مسجد اقصی کے میناروں کی لمبائی 121 فٹ ہے، کہیے سبحان اللہ۔ گنبد خضرا، مدینہ منورہ کا گنبد خضرا، گنبد خضرا اس جنوبی مشرقی جنوبی مینار کی لمبائی سبحان اللہ کہہ دیجیے، پہلی مرتبہ شہر لکھنؤ میں آپ کے اس علاقے میں گنبد خضرا کے مینار کی لمبائی اونچائی بیان ہونے جا رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے مینار کی باقاعدہ اونچائی 196 فٹ ہے۔ اگر جغرافیہ نہیں پڑھیں گے تو یہ دینی معلومات حاصل نہیں ہوگی۔ یہ تو دینی معلومات ہے جس کا معلوم کرنا ضروری ہے۔ بحث کرتا ہوں، ہم تو دنیاوی باقاعدہ جغرافیہ پیش کرتے ہیں، ملک ہندوستان کا رقبہ ہم پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے، پروفیسر کو، لیکچررز کو، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، ماسٹرز کو، ٹیچر کو، کوالیفائڈ کو، سیویلائز کو، ایجوکیٹڈ کو یہ پتا چل جائے کہ مدرسے میں پڑھنے والے ہمارے مولوی صاحبان باقاعدہ خالی علم حدیثی نہیں جانتے، علم تفسیری نہیں جانتے، علم عربی نہیں جانتے، خالی علم تاریخی نہیں جانتے، بلکہ یہ جغرافیہ بھی جانتے ہیں، ہندوستان ان کے ہندوستان کی لمبائی چوڑائی بھی جانتے ہیں، ہندوستان کی لمبائی چوڑائی چاہے وہ مجھے 1 منٹ دے حضرت مولانا یہ بات بتا دیجیے، چائے تھوڑی دیر کے لوگ تھے بھائی، جو لوگ چائے تقسیم کر رہے ہیں اسے گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے چائے روکتے ہیں۔ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب بادری رحمۃ اللہ علیہ منع فرماتے تھے بیان کے دوران کوئی خاطر مدارات نہیں، سب سے بڑی خاطر مدارات عالم کا بیان ہے۔ قاری سید صدیق احمد صاحب بادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیان کے بعد چائے، شربت، پانی جو پیش کیا جائے اس کو نوش فرمائیے گا، تناول فرمائیے گا۔
اللہ تعالیٰ منتظمین حضرات اس خدمت کو قبول مقبول فرمائے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے باقاعدہ کہ تاکہ ایک پروفیسر کو پتہ چل جائے, لیکچرار کو پتہ چل جائے, یہ باقاعدہ مدرسے میں پڑھنے والے, علم تفسیر پڑھنے والے, علم حدیث پڑھنے والے, علم فقہ پڑھنے والے, علم تاریخ پڑھنے والے, یہ جغرافیہ بھی جانتے ہیں, ہندوستان کی لمبائی چوڑائی بھی جانتے ہیں, ہندوستان کتنا لمبا کتنا چوڑا ہے, ہندوستان کا رقبہ کتنا ہے, 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہندوستان. پھر سے سن لیجیے, ابھی تو آپ دینی جغرافیہ سن رہے تھے, ہو سکتا ہے کہ ہم نے خالی دینی جغرافیہ پڑھا ہو. عالم اسلام کے سیرے میں قرآن مجید کے بیان کر دوں آپ سے, قرآن مجید کے 3,21,180 حروف کے نور کو باقاعدہ محسوس کیجیے. علم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ہندوستان کا رقبہ 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر ہے. ہندوستان میں سب سے بڑا صوبہ راجستھان ہے. ابھی میں راجستھان میں گیا تھا, راجستھان والوں کو میں نے بتایا تھا کہ ملک ہندوستان کا سب سے بڑا راجیہ, سب سے بڑا اسٹیٹ راجستھان ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, ہندوستان کا سب سے چھوٹا ضلع, سب سے چھوٹا اسٹیٹ, سب سے چھوٹا صوبہ, سب سے چھوٹا راجیہ گوا ہے. ہندوستان کا سب سے بڑا ضلع, ہندوستان کا سب سے بڑا ضلع باقاعدہ کچھ ہے. کچھ گجرات کا کچھ ہے. ہندوستان کا سب سے بڑا ضلع کچھ ہے, اور کچھ کی لمبائی چوڑائی ہے 45,000 اسکوائر کلومیٹر. کچھ کی لمبائی چوڑائی ہے 45,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے کچھ. ہندوستان کا سب سے چھوٹا ضلع, ہندوستان کا سب سے چھوٹا ضلع ماہے, پانڈوچیری کا ضلع ماہے سب سے چھوٹا ضلع ہے. اس کی لمبائی صرف 8 اسکوائر کلومیٹر ہے. صرف 8 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ہندوستان کا سب سے چھوٹا ضلع. ہندوستان کا سب سے بڑا گاؤں, ہندوستان کا سب سے بڑا گاؤں غازی پور, اتر پردیش کے غازی پور کے قریب میں گہمر ہے. گہمر ہندوستان کا سب سے بڑا گاؤں ہے. ہندوستان, میں بلہرہ میں شاید بیان کر رہا تھا, بلہرہ ضلع کھانے کے اوپر شاید سوال ہوا تھا, آپ موجود تھے وہاں پر. جی کون سی محرم, 6 محرم کو میں بلہرہ میں بیٹھا, وہاں رفیق ندوی صاحب مدد علی دسترخوان میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے عرض کیا تھا, ان کے ایک شاگرد نے, ان کے پڑھاتے ہیں استاد مکرم, وہ بھی عالم حافظ قاری, انہوں نے سوال کیا تھا, حضرت آپ نے ہندوستان کا سب سے بڑا گاؤں بتایا گہمر, سب سے چھوٹا گاؤں بتا دیجئے. کھانے پر میں بیٹھا ہوں, کھانے پر پوچھ رہے ہیں سب سے چھوٹا گاؤں بتا دیجئے, سب سے چھوٹا. میں نے کہا ہاں, کہنے لگے جی, میں نے کہا ہاں, کہنے لگے جی, میں نے کہا HA ہاں, اس گاؤں کا نام ہاں ہے. کہنے لگے کہاں, کون سے صوبے میں, کون سے راج میں؟ تو میں نے کہا اروناچل پردیش میں. بہت ساری دعائیں دی مولا نے. اگر نہیں پڑھیں گے تو کیسے بتائیں گے؟ آپ امام ہیں, آپ ملت کے قائد ہیں, آپ امت کے رہبر ہیں, یہ علماء امت کے رہنما ہیں. مدینے والے آقا نے ان کو رہبر و رہنما بنایا. ان العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث ہیں. اگر ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے تو ملت کی قیادت کیسے کریں گے؟ پڑھائی لازم ہے, تعلیم لازم ہے. جس قوم کو, جس امت کو رب ذوالجلال نے 1500 سال پہلے قلم کا تحفہ عطا فرما دیا, 1500 سال پہلے اللہ نے قرآن مجید میں سورہ قلم نازل فرما دی. جس زمانے میں لوگ قلم کے استعمال سے واقف نہیں تھے, جس زمانے میں لوگ قلم جانتے بھی نہیں تھے, اس دور میں اللہ نے باقاعدہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو باوقار بنانے کے لیے قرآن مجید میں سورہ قلم نازل فرما دی کہ میرے محبوب کی امت قلم لے کر کے چلے, قلم ہاتھ میں لے کے چلے, قلم سے لکھتی رہے, قلم سے پڑھتی رہے, قلم کی برکتیں اس کو ملتی رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلم والا بنا, اس لیے کتاب والے بن جائیے. جغرافیہ کا علم بہت ضروری ہے. میں عرض کر دوں کتاب والے بن جائیں. ہم یہ نہیں کہتے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری جو امریکہ میں ہے, امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں, امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری, اس لائبریری کا نام ہے لائبریری آف کانگریس. اس دنیا کی سب سے بڑی لائبریری میں کتابیں کتنی ہیں؟ ہماری بکس آ گیا, کتنی بکس ہیں؟ 16 کروڑ 20 لاکھ, 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ایک لائبریری میں رکھی ہوئی ہے. کس کے لیے؟ انسانوں کے پڑھنے کے لیے. دنیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری برٹش لائبریری لندن میں, دنیا کا دوسرا سب سے بڑا پستکالیہ لائبریری کتب خانہ برٹش لائبریری لندن میں. کتنی کتابیں ہیں برٹش لائبریری میں؟ کتنی کتابیں ہیں؟ 15 کروڑ کتابوں کا ذخیرہ ہے وہاں پر. وہاں ہم نہیں کہتے آپ جائیے, وہ تو 8000 کلومیٹر بہت برے ہیں, 8000 کلومیٹر. امریکہ 13000 کلومیٹر. ہندوستان سے سب سے زیادہ دوری پر جو دیش ہے, ہندوستان سے سب سے زیادہ دوری پر جو ملک چلی
चिल्ली 17,500 किलोमीटर के फासले पर है, वहां ना जाइए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में किताबों की कमी है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी, कभी गए हम वहां पे? कलकत्ता की नेशनल लाइब्रेरी देखी? नहीं देखी। रामपुर की रजा लाइब्रेरी में कभी गए? नहीं गए। छोड़ दीजिए, ये दूर है इलाके। हमारे शहर लखनऊ में नज़्फ़ुल उलमा में शिबली लाइब्रेरी का आज तक दीदार नहीं किया हमने। बस हाथ में मोबाइल आ गया, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, इसी तरह जिंदगी गुजारेंगे। इनकी बात, उनकी बात, वाही तबाही की बात, फजूल की बात, नफसियात की बात, झूठी बात। मोबाइल में कोई SMS आ जाए, कोई पोस्ट आ जाए, बगैर जाने बुझे, बगैर समझे, बगैर तहकीक किए उसको सेंड कर दे रहे हैं, इरसाल कर दे रहे हैं, दूसरों को पहुंचाए दे रहे हैं। गुनाह करना इतना बड़ा गुनाह नहीं, क्योंकि इंफरादी तौर पर गुनाह हुआ, हमने खामोशी से गुनाह हमसे हो गया, हमने तौबा करना। लेकिन गुनाह को आम करना बदतरीन गुनाह, गुनाह को आम करना बदतरीन गुनाह। किसी की नमाज कज़ा हो गई, किसी को बताए नहीं, खामोशी से कज़ा नमाज अदा कर ले। अल्लाह की जाने रहीमी से उम्मीद है कि अल्लाह माफ फरमा देगा। लेकिन वो बाजारों में आके गए, भैया आज हमारी ज़ोहर की नमाज कज़ा हो गई, भैया आज हम फजर की नमाज में नहीं उठ पाए, भैया असर की नमाज से छूट गई, अरे हमने 5 दिन से ईशा की नमाज नहीं पढ़ी। ये अपने गुनाह का ऐलान कर रहा है, इसकी मुआनिया। गुनाह करना, तन्हाई में गुनाह हमसे हो गया, गीबत हमने कर दी, किसी की बुराई कर दी, तौबा अस्तगफिरुल्लाह हमने कर लिया, उस शख्स से माफी मांगी, गुनाह माफ हो गया। लेकिन हम ये कहें, हमने उनको साहब ऐसा जवाब दिया कि वो लाजवाब हो गए, अपना मुंह लेकर के चले गए। एक तुमने गीबत की, दूसरे गीबत का ऐलान किया। उज़रे गुनाह बदतर गुनाह, फारसी पढ़ा होगा, उज़रे गुनाह बदतर गुनाह, गुनाह का उज़्र गुनाह से बदतर है। गुस्ताखी की, अरे कब तक ये पहाड़ा पढ़ते रहेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अगर किसी ने गुस्ताखी की तो आप बाकायदा उन अल्फाज को मशहूर करके कितना भारी गुनाह कमा रहे हैं, कितना भारी गुनाह कमा रहे हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के अक़वाल मुबारका हदीस के ज़ख़ीरे में मौजूद है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में किसी ने गुस्ताखी की तो सहाबा किराम खुद जाकर गुफ्तगू करते थे, जवाब देते थे, मुज़ाकिरे करते थे, बात करते थे, जवाब देते थे, फैलाते नहीं थे। मेरे आका को ये कहा, मेरे नबी को इन लफ्ज़ों में कहा, मेरे प्यारे नबी की शान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए। आपने कभी पढ़े हदीस शरीफ में, कभी इस तरह के अल्फाज पढ़े? हमारे नबी को क्या कुछ नहीं कहा गया, मगर कभी आपने कहीं पर देखा कि किसी सहाबी ने अल्फाज को नकल किया? क्योंकि गुस्ताखी के अल्फाज नकल करना हराम है और हम ये गुनाह हराम का करते रहते हैं। किसी एक ने पोस्ट भेज दी, उसको चारों तरफ फैला रहे हैं, फलाने नबी की शान में ये कहा, अरे उसको डिलीट कर दो, मिटा दो, इरेज कर दो, हटा दो, उसको मोबाइल में ना रखो। ये नुहूसत भरे अल्फाज को अपने मोबाइल में ना रखो, ना कि ये कि दूसरों को भेजो, आम करो। हमारे अब्बा को कोई माँ की गाली बके, हमारे वालिदे मरहूम अल्लाह जन्नत बख्शे, उनकी शान में कोई गुस्ताखी करे, हम उस SMS को भेजेंगे? उस SMS को हम आम करेंगे? नहीं करेंगे, गायब कर ले जाएंगे, गायब कर ले जाएंगे। ये फैलाकर क्या मिलता है, क्या हो जाएगा? नमाजों की बातें आप नहीं कर रहे, नमाजें नहीं फैला रहे, अजान की बातें नहीं फैला रहे। नबी की उम्मत क़यामत तक बाकी रहेगी, क्योंकि नबी की नबूवत क़यामत तक, नबी की रिसालत क़यामत तक, नबी की सियादत क़यामत तक, नबी की क़यादत क़यामत तक, नबी की बसीरत क़यामत तक, नबी जो इबादत फरमा रहे हैं अपने रोज़े पाक में वो क़यामत तक, और नबी की बाकायदा नूरानी सूरत क़यामत बाद क़यामत तक, नबी की तालीमात क़यामत तक, नबी के मौजिज़ात क़यामत तक, नबी का कुरान क़यामत तक, नबी का बयान क़यामत तक, नबी का ऐलान क़यामत तक, और होने वाली इस मस्जिद में होने वाली 5 वक्त की अज़ान क़यामत तक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जलसे सीरतुन नबी, जलसे सीरतुन नबी, हज़रत मौलाना कफील अशरफ साहब, हज़रत मौलाना कफील अशरफ साहब। ये अज़ान क़यामत तक होती रहेगी। जब नबी की नबूवत क़यामत तक क्या है, नबी की रिसालत क़यामत तक है, तो बताओ नबी की उम्मत क़यामत तक नहीं रहेगी, नबी की उम्मत क़यामत तक बाकी नहीं रहेगी।
نبی کی امت قیامت تک باقی رہے گی. میں اس کا آپ سے آج بھی ملک ہندوستان میں 7 لاکھ اکارڈنگ ٹو گوگل انفارمیشن. میں زیادہ یقین نہیں کرتا گوگل کی انفارمیشن پر, جو کہ مجھے معلوم نہیں کہ کس نے کس تحقیق کا, کس بلاگر نے اور کس انفارمیشن کو باقاعدہ کتنی ریسرچ کے بعد اس کے اوپر سینڈ کیا ہے. اس کے زیادہ یقینی, زیادہ آتھینٹک نہیں, لیکن پھر بھی ایک قیاس اور ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے, اندازہ ہو جاتا ہے. گوگل نے بتایا کہ 7 لاکھ مسجدیں ہیں. چلیے مان لیے 35 لاکھ اذانیں ہو رہی ہیں. کہیے سبحان اللہ. 35 لاکھ اذانوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی 70 لاکھ مرتبہ اذان میں لیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. ایک اذان میں کتنی مرتبہ نام لیا جاتا ہے؟ 2 مرتبہ. ایک اذان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک کتنی مرتبہ آتا ہے؟ ایک اذان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی نامی کتنی مرتبہ آتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. اگر مان لیجیے 7 لاکھ مسجدیں ہیں اور 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہیں, 7 پنجے 35 لاکھ اذانیں ہو گئی. 35 لاکھ اذان, 35 لاکھ دونا 70 لاکھ مرتبہ مدینے والے آقا کا نام خالی ملک ہندوستان کی اذان میں لیا جا رہا ہے. مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ایسا زندہ, کام ایسا زندہ, نبی کی نبوت اور رسالت ایسی زندہ اور نبی کی امت ایسی زندہ کہ ایک دن میں اذان میں مدینے والے آقا کا نام نامی اس میں گرامی 70 لاکھ مرتبہ لیا جا رہا ہے. تو بتاؤ پوری دنیا کی اذانوں میں مدینے والے آقا کا نام نامی اس میں گرامی کتنی مرتبہ لے لیا جاتا ہے؟ یہ حساب لگائیے. ہمارے علمائی کا ذمہ ہے خالی, گناہ سے علمائی بچیں, عام عوام نہ بچیں. پوری دنیا کی کتنی مسجدیں ہوں گی؟ How many mosques are there in the world at present time? Currently there are 35 mosques in the world at present time. Currently دنیا کی کتنی مسجدیں ہیں تقریباً according to Google information 36 lakhs mosques. 36 lakhs mosques. 36 lakhs mosques. کتنی 36 لاکھ مسجدیں. سبحان اللہ. 36 لاکھ مسجدیں. دنیا میں سب سے زیادہ مسجدیں کہاں ہیں؟ انڈونیشیا میں 10 لاکھ مسجدیں. کہیے سبحان اللہ. اب سبحان اللہ کہتے جائیے گا. ایک عام آدمی کی 1 سے 2 دکان ہوتی ہے تو ابا خوش ہوتے ہیں, بھائی سگا خوش ہونا, لیکن ابا ضرور خوش ہوں گے, اماں خوش ہوں گے. 1 کار سے 2 کار ہوگی, ابا اماں ضرور خوش ہوں گے, بھائی سگا خوش ہونا. پڑوسی تو چھوڑ دیجیے, دوست احباب چھوڑ دیجیے, ابا اماں ضرور خوش ہوتے ہیں. 2 مکان ہو گئے, ابا اماں زیادہ کوئی خوش نہیں ہوگا. اماں ابا سے بڑھ بہتر کوئی دنیا میں خیر خواہ ہمدرد دوست کہیں نہیں. بحث کرنا ہے. ہم مسجدوں کی بات کریں. انڈونیشیا میں 10 لاکھ مسجدیں. سبحان اللہ. ملک ہندوستان میں 7 لاکھ مسجدیں. چین میں 30,000 مسجدیں. ایران میں 48,000 مسجدیں. عراق میں 10,500 مسجدیں. انگلینڈ میں 1,500 سے زائد مسجدیں. امریکہ میں 2,800 2,800 سے زائد مسجدیں. جرمنی میں 2,500 سے زائد مسجدیں ہیں. فرانس میں 2,700 سے زائد مسجدیں ہیں. اور سعودی عرب میں 94,000 سے زائد مسجدیں ہیں. اور ترکش کے اندر 83,000 سے زائد مسجدیں ہیں. نبی زندہ, نبی کا نام زندہ, نبی کا بیان زندہ, نبی کا اعلان زندہ, نبی کی زبان زندہ, اور حضرت بلال کی اذان زندہ. حضرت بلال کی اذان زندہ. تو کیوں نا امید ہوتے ہیں, کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ نا امیدی لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ایمان والے کے نا امیدی کفر ہے. لا تہینوا ولا تحزنوا. غمزدہ نہ ہوئیے, غمزدہ نہ ہوئیے, فکر مند نہ ہوئیے. اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت کی نمازوں میں حاضری دیجیے. 48 رکعات اللہ کی بارگاہ میں باوضو ادا کیجیے. 96 مرتبہ اللہ پاک سے ملاقاتیں کیجیے. کہیے سے ایک دن ایک مومن کو 96 مرتبہ اللہ سے ملاقات کا موقع ملتا ہے. سجدہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کی حالت میں ہوتا ہے. اور نماز میں سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے قریب جب ہوتا ہے, تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اور ایک نماز میں باقاعدہ 1 رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں. تو 48 رکعت میں 96 سجدے ہوئے. 96 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کر کے اپنے لیے دعائیں خیر کیجیے, کہ وہ اللہ کے فیصلے آپ کے حق میں اترے. سبحان اللہ. تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا. تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا.
ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ. مشرق سے ہو بیدار نہ مغرب سے حذر کر، دل چھوٹا نہ کیجیے، اداس نہ ہوئیے، مایوس نہ ہوئیے. آپ صاحب ایمان ہیں، آپ کا ایمان ہے اللہ کی توحید و وحدانیت پر، آپ کا ایمان ہے اللہ کی خلاقیت پر، سبحان اللہ. آپ کا ایمان ہے اللہ کی رزاقیت پر، آپ کا ایمان ہے اللہ کی رحمانیت پر، آپ کا ایمان ہے اللہ کی مالکیت پر. کیونکہ ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ پر، ہمارا ایمان ہے لا الہ الا اللہ پر، ہمارا ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہ کے سوا کسی کو خالق نہیں جانتے، اللہ کے سوا کسی کو مالک نہیں جانتے. خالق کون ہے ہمارا؟ کہیے اللہ. پورا مجمع اللہ کہے. خالق کون ہے ہمارا؟ اللہ. خالق کون؟ اللہ. مالک کون؟ اللہ. رازق کون؟ اللہ. اب آپ سنتے جائیے، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ. ایک جگہ پر، کئی جگہ پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ اللہ پاک کے وہ مبارک نام سنا دیجئے گا، اللہ پاک کے مبارک نام 99 نام سنا دیجئے گا. میں عرض کروں، برکت کے طور پہ عرض کر دوں، اللہ اللہ کہتے جائیے گا. خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، تواب بھی اللہ، وہاب بھی اللہ، تواب بھی اللہ، وہاب بھی اللہ، رحمان بھی اللہ، رحمان بھی اللہ، منان بھی اللہ، حنان بھی اللہ، دیان بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، علیم بھی اللہ، حلیم بھی اللہ، حکیم بھی اللہ، خبیر بھی اللہ، بصیر بھی اللہ، خبیر بھی اللہ، بصیر بھی اللہ، نذیر بھی اللہ، کبیر بھی اللہ، واجب بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، واجب بھی اللہ، ماجد بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، احد بھی اللہ، صمد بھی اللہ، احد بھی اللہ. تب لوگ بھی اللہ اللہ کہہ دیجئے. احد بھی اللہ، احد بھی اللہ، صمد بھی اللہ، احد بھی اللہ، صمد بھی اللہ، غفور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، صبور بھی اللہ، ونور بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ. آیت الکرسی میں اللہ پاک نے اپنا نام علی بتایا ہے. علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ. ہر شے کا خالق اللہ. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا. یہ زمین نہیں تھی مگر اللہ تھا، یہ مکان نہیں تھے مگر اللہ تھا. دنیا میں کتنے مکان ہوں گے؟ دنیا چھوڑیے، اپنے ملک ہندوستان کی بتائیے. جغرافیہ پرانی معلوم کیسے ہوگا؟ 25 کروڑ تقریباً کتنے مکانات ہیں؟ 25 کروڑ مکانات ہمارے ملک ہندوستان میں. How many houses in the world at present time؟ پوری دنیا میں 2 ارب 20 کروڑ مکانات ہیں. ایک صاحب نے پوچھا تھا سب سے بڑا مکان کس کا ہے؟ سوال تو ایسے آتے ہیں، مت پوچھیے، عجیب و غریب سوال. لکھنؤ کے ایک صاحب نے فون پہ پوچھا، مولانا جانتے ہیں کہ حضرت جہنم کس دن پیدا کی گئی؟ ارے ہم نے کہا بھیا جنت کی بات کرو، جہاں جانا ہے. کیا بہت جلدی ہے کیا وہاں جانے؟ جہنم کے بارے میں پوچھ رہے. ارے جنت کے بارے میں پوچھیے، جنت نعیم کے بارے میں پوچھیے، جنت الفردوس کے بارے میں پوچھیے، جنت ماوا کے بارے میں پوچھیے، جنت عدن کے بارے میں پوچھیے، جنت دارالخلد کے بارے میں پوچھیے، جنت الفردوس کے بارے میں پوچھیے. ایک سارے پوچھے حضرت ٹنڈے کے کباب کب سے شروع ہوئے؟ میں نے کہا ٹنڈے کا اصلی نام حاجی مراد علی صاحب تھا. پتنگ کے بڑے شوقین تھے، پتنگ اڑانے میں ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، وہاں سے ٹنڈے کہے جانے لگے. اصل نام حاجی مراد علی. 1905 میں ٹنڈے کے کباب کی شروعات ہوا. ایک سال کہا حضرت لکھنؤ میں ابھی کل پرسوں میں کل ہاتھا ستارہ بیگم میں جلسہ. ایک صاحب نے کہا ہم نے آپ کا بیان سنا تو معلوم ہے کہ سب سے پہلا چائے کا ہوٹل نخاس میں 1926 میں کھلا تھا. چائے کا ہوٹل نخاس میں سب سے پہلی مرتبہ لکھنؤ میں کھلا تھا. میں عرض کر دوں اور لکھنؤ کا سب سے پرانا روڈ بھی نخاس والا روڈ ہے. اس کو جوش ملی آبادی لکھنؤ کی مانگ کہتے ہیں. اتنا لمبا سیدھا روڈ تال کٹورے سے حضرت مخدوم شامیہ چاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ چوراہا وہاں سیدھا. آج بھی لکھنؤ کا سب سے لمبا روڈ، سب سے لمبا برج، سب سے بڑا پل، لمبا پل. میں نے سنی کالج کے جلسے میں اس کا تذکرہ کیا. اگر کوئی پوچھے سب سے لمبا روڈ، سب سے لمبا برج، پل پوچھے سیدھا، اسی کا نام لیجیے گا آپ کو. میں عرض کر رہا ہوں پتنگ اور ہے، کنکیا اور ہے، کنکوا اور ہے، توفیہ اور ہے، 6 کا 10 اور ہے، مہندار اور ہے، لٹھے دار اور ہے. میں عرض کر دوں آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ایجاد ہے، بہت پہلے پتنگ جو بنی تھی. میں عرض کر دوں آپ سے حکیم ارقیطوس ترتوبی
انہوں نے پتنگ بنائی تھی. میں عرض کروں اور یہ کنکوا نواب آج کل دورہ کے زمانے میں یہ بالائی اور مالائی کا کیا فرق ہے؟ صاحب کہیں گے حضرت ملائی کہیں گے بالائی کہیں. میں نے عرض کیا اہل لکھنؤ بالائی بولتے ہیں جو دودھ کے اوپر بالائی کا مطلب اوپری حصہ بالا خانہ جس کو ہم لوگ چھجا بولتے ہیں, جس کو اصلی اردو میں بالا خانہ بولتے ہیں. بالائی جو کہ اوپر تک اس کو بالائی بولتے ہیں اور باقاعدہ ہندی میں اس کو ملائی بولتے ہیں. فرق ہے. دلی والے کہتے ہیں دہی کھائی جاتی ہے, ہم لکھنؤ والے کہتے ہیں دہی کھایا جاتا ہے. فرق ہے بہت ساری باتوں کا معاملہ. بہرحال سوال ایسا ہم نیو حیدر گنج میں شاہ فیصل میاں اس جلسے میں شاید نظامت کر رہے تھے, کھانے پہ ہم دسترخوان پہ تھے اور بریانی آئی. میں نے کہا بریانی نہیں پلاؤ کہیے, بریانی اور پلاؤ میں فرق ہے. جیسے شامی کباب بھٹوا کباب میں فرق ہوتا ہے باقاعدہ. میں عرض کر دوں آپ سے زعفران کے اندر یعنی متنجن میں اور زردے میں فرق ہوتا ہے, بہت فرق ہوتا ہے باقاعدہ. سالانہ قورمے میں فرق ہوتا ہے, سالانہ قورمے میں فرق ہوتا ہے. رومالی روٹی اور خمیری روٹی میں فرق ہوتا ہے. بگڑی ہوئی دال بغیر بگڑی دال میں فرق ہوتا ہے. پتیلی کے کباب اور ہیں, میں عرض کر دوں نرگسی کباب اور ہیں, پتیلی کے کباب اور ہیں, افغانی کباب اور ہیں, اور لوکی کے کباب اور ہیں, لوکی کے کباب اور ہیں, اور کوفتی کے کباب اور ہیں. فرق ہے. تو لہٰذا کہیں گے حضرت یہ بتائیے اس پلاؤ کے اندر یہ جو مرغا پڑا ہے مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ مرغے کی ہڈیاں پوچھ رہے ہیں, بتاؤ اس سے کیا تعلق؟ ارے بقرعید کی نماز پڑھائی حضرت جناب سید کفیل احمد صاحب بیٹھو کے ان کے محلے میں امبرگنج جامع مسجد کریم گنج بقرعید کی نماز. ارے بقرعید کا موقع ہے, نماز کے بعد سب گلے مل رہے ہیں ماشاءاللہ, مبارکباد دے رہے ہیں. آپ قربانی کے مسائل پوچھیے, تکبیر تشریح کے مسائل پوچھیے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کب تک پڑھیں گے. بکرے کی عمر پوچھیے, کس عمر کے بکرے کو پیش کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں؟ 1 سال. بھینس کی کیا عمر ہو قربانی کے موقع پہ؟ 2 سال, 1 دن بھی کم. نہ آپ کا حصہ معتبر نہ آپ کی قربانی معتبر. یہ جو گول گول کرتے ہیں 1100 میں حصہ لے لیجیے, کم کر لیجیے. آپ کیا سبزی خرید رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حصہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اصلی حصہ معلوم کتنے کا تھا؟ 5,000 کے شرعی حصے ہوتے ہیں. تو نہ قربانی کے مسائل پوچھے نہ بقرعید کے مسائل پوچھیں. مسجد کے اندر کہ حضرت کبوتر کے اندر ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ کیا کبوتر کی قربانی کرنی ہے تم کو؟ انہوں نے پوچھا, ہم نے ان کو بتایا بھی نہیں, وہاں نہیں بتایا, یہاں بتا دے گا کبوتر کے اندر 25 ہڈیاں. کبوتر میں 25 ہڈیاں, اللہ تعالیٰ نے مرغے کے اندر 120 ہڈیاں رکھی ہیں. مرغے میں 120 ہڈیاں ہیں. بکرے کے اندر 189 ہڈیاں ہوتی ہیں. بکرے کے اندر باقاعدہ 189 ہڈیاں ہوتی ہیں. اور بھینس کے اندر 205 ہڈیاں ہوتی ہیں. اور آپ کے بدن میں, ہمارے آپ کے بدن میں 206 ہڈیاں ہوتی ہیں. پھر ہم نے ہڈیاں ہی ہڈیاں بتانی شروع کر دی. جو ہڈی تم لو اور ہڈی چوسو. میں نے کہا انسان کے اندر 206 ہڈیاں ہوتی ہیں. جانے لگے, میں نے کہا ادھر آئیے, آپ ذرا ہاتھی کے بارے میں نہیں پوچھیں گے. ہاتھی میں میں نے کہا ہاتھی میں 351 ہڈیاں ہوتی ہیں. جانے لگے, میں نے کہا ادھر آئیے, اونٹ کی ہڈیاں نہیں پوچھیں گے. اونٹ کی ہڈیاں میں نے بتائی 539 ہڈیاں. مولوی سے بتاؤ, مولوی سے گفتگو کرنا. وہ جو انسان کے بدن کے پورے جسم میں 19 لاکھ سوراخ کا حوالہ دیتا ہے. 10 لاکھ سوراخ خالی گردے میں, داہنے گردے میں, بائیں گردے میں 10 لاکھ سوراخ. دماغ میں 1 کلو 362 گرام کے دماغ میں اللہ نے 10 لاکھ سوراخ رکھے. 19 لاکھ سوراخ پورے بدن میں, 49 لاکھ سوراخ پورے بدن میں. مولوی بتائے گا, مولوی بتا رہا, اس سے وہ ایسے ہلکے پھلکے سوال کر. میں عرض کر دوں آپ سے, اس لیے اپنے بچوں کو عالم بنائیے, حافظ بنائیے, قاری بنائیے. کوئی میدان ہو, کوئی ٹاپک ہو, کوئی سبجیکٹ ہو, آپ کا بچہ لاجواب نہ آئے, آپ کا بچہ نا امید ہو کے نہ آئے, علم کی بات کر کے آئے. وہ بتائے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق, وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کرے, وہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کرے, وہ سیدنا حضرت علی داماد مصطفیٰ, حضرت جناب داماد مصطفیٰ داماد رسول سیدنا حضرت علی حیدر کرار کرم اللہ وجہہ کا تذکرہ خیر کرے. اس کو معلوم ہو کہ مؤذن رسول کون ہے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. آپ کے بچے کو معلوم ہو رازدار رسول کون ہے, حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ. آپ کے بچے کو معلوم ہو خطیب رسول کن صحابی کا لقب ہے, حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ. آپ کے بچے کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیویاں ہیں. معصوم بچے نے بتایا. گھر میں جب ماحول بنائیں گے
تو انشاءاللہ علمی ماحول کب وہ وقت آئے گا جب میری بہنیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تذکرہ کریں گے. ان کی بات ان کی بات یہ بات نقلیات خرافات فلاں کی بیٹی ایسی فلاں کی بہو ایسی فلاں کی نند ایسی فلاں کا داماد ایسا. ان باتوں سے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا ان باتوں سے؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کی بات کر لیں. سیدہ بی بی امامہ رضی اللہ عنہا, سیدہ بی بی زینب بنت علی رضی اللہ عنہا, سیدہ بی بی ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہا کی بات کر لیں. نبی کی سب سے بڑی بیوی سیدہ امہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ خیر کر لیں. سیدہ امہ بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ خیر کر لیں. سیدہ امہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ خیر کر لیں. سیدہ امہ بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا, سیدہ امہ بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا, سیدہ امہ بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا, سیدہ امہ بی بی جویریہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ خیر کر لیں. بزرگوں کا تذکرہ کر لیں. مولانا علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ لکھا اپنی کتاب میں. آج پورا بیان ہمارا ہو جاتا ہے اور بزرگوں کا تذکرہ نہیں ہوتا, ولیوں کا تذکرہ خیر نہیں ہوتا, ایک کرامت بیان نہیں ہوتی. جبکہ ملک ہندوستان کے گوشے گوشے میں اللہ کے نیک بندوں نے, اللہ کے ولی بندوں نے, اولیاء کاملین, مشائخین, عابدین, بزرگان دین, صاحب کشف و کرامات بزرگ رحمہ اللہ تعالیٰ اجمعین نے ملک ہندوستان کے گوشے گوشے میں اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے ذکر ہوتا ہے, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ خیر ہوتا ہے. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تذکرہ کیا, وہ جملہ ذہن نشین کر لیجیے, مجھے اجازت دیجیے. لکھا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب دعوت و عزیمت, آپ یہاں ہیں, تاریخ دعوت و عزیمت 1955 کی کتاب, اس میں مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا. ذہن نشین کر لیجیے گا جملہ کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. قیامت ایک سال تک احسان نہیں, ایک صدی تک نہیں. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے لکھا, مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے لکھا, ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. یا آپ کے سروں کی ٹوپیاں, یا آپ کے چہروں کی چمکتی ہوئی داڑھیاں, یا آپ کی نورانی پیشانیاں اور آپ کی پیشانیوں پر سجدے کی نشانیاں, یہ صدقہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ حقہ. یہ صدقہ ہے. آج پورا بیان ہو جاتا, بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ خیر نہیں ہوتا. اپنے گھر میں ماحول بنائیے باقاعدہ. میں عرض کر دوں آپ سے, کتاب والے بن جائیے, کتاب قرآنی معلومات کی طرف آ جائیے, قرآن سے جڑے ڈیٹاز معلوم کر لیجیے. بھائی سب سے بھاری قرآن کہاں ہے؟ بھائی ہندوستان میں سب سے لمبا قرآن کہاں ہے؟ بھائی ہندوستان میں سب سے لمبا قرآن کہاں ہے؟ جی راجستھان میں. راجستھان بہت بڑا صوبہ ہے. راجستھان میں کہاں؟ راجستھان کے ضلع ٹونک, راجستھان کے ضلع ٹونک میں. ٹونک ایک بہت بڑا شہر ہے, وہاں کہاں پر عربی فارسی انسٹیٹیوٹ میں, ٹونک کے عربی فارسی انسٹیٹیوٹ میں ہندوستان کا سب سے بھاری قرآن, ہندوستان کا سب سے لمبا قرآن رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ کہیے تو اس کی لمبائی بتاؤں. میں عرض کروں, ہندوستان میں سب سے لمبا قرآن ٹونک کے اندر ہے, 10.5 فٹ لمبا. سبحان اللہ کہیے, 10.5 فٹ لمبا, 10.5 فٹ لمبا. یہ اسٹیج 10.5 فٹ نہیں ہے, یہ اسٹیج 10.5 فٹ نہیں ہے, 10.5 فٹ لمبا, 10.5 فٹ لمبا, 7.5 فٹ چوڑا, 10.5 فٹ لمبا, 7.5 فٹ چوڑا اور 250 کلو گرام وزن کا اللہ کا قرآن رکھا ہوا. سب سے بھاری قرآن, سب سے چھوٹا قرآن سائز کے اعتبار سے, پیمائش کے اعتبار سے, لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے سب سے چھوٹا قرآن مجید مدھیہ پردیش کے ریوا شہر میں رکھا ہوا ہے. مدھیہ پردیش کے ریوا شہر میں رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ کہیے تو لمبائی چوڑائی بتاؤں, 5 سینٹی میٹر لمبا. کہیے سبحان اللہ, 5 سینٹی میٹر, 1 انچ. 5 سینٹی میٹر کا مطلب 1 انچ لمبا اور 1.5 سینٹی میٹر چوڑا قرآن رکھا ہوا ہے ریوا شہر کے اندر. دنیا کا سب سے بھاری قرآن, دنیا کا سب سے بھاری قرآن روس کے شہر قازان میں, روس کے شہر قازان میں قل شریف نامی مسجد میں, مسجد کا نام قل شریف, وہاں پر رکھا ہے. اس کا وزن سبحان اللہ کے جو ہے دنیا کا سب سے بھاری قرآن روس کے شہر قازان میں, قازان کی قل شریف مسجد کے اندر 800 کلو گرام وزن کا قرآن رکھا ہے.
اسی ملک ہندوستان میں بادشاہ ہمایوں کے زمانے میں ایک کاتب قرآن ہوئے ہیں، کتابت کرنے والے، قرآن مجید کو اتنا باریک لکھتے تھے، اتنا مہین لکھتے تھے، ان کی لپی، ان کا اسٹائل آف رائٹنگ، ان کی لپی اور ان کا اسٹائل آف رائٹنگ، ان کی کتابت اتنی باریک تھی کہ چاول کے دانے پر، سبحان اللہ کے لیے تو بتاؤں آدھے چاول کے دانے، ملا عبدالصمد شیرازی رحمۃ اللہ نام ہے ان کا، کاتب کا نام، بادشاہ ہمایوں کے زمانے کے کاتب کا نام ملا عبدالصمد شیرازی، ملا عبدالصمد شیرازی رحمت اللہ علیہ، چاول کے دانے پر پوری قل هو اللہ شریف لکھتی تھی، سبحان اللہ، چاول کے دانے پر پوری قل هو اللہ شریف لکھتی تھی۔ قل هو اللہ شریف میں کتنے حروف ہیں؟ 1 2 10 15 نہیں، 20 25 نہیں، 47 حروف ہیں۔ 47 حروف کی صورت کو ایک چاول کے دانے پر لکھنا آسان کام ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ کمالات ان سب کو اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ کے سب سنت مبارکہ کی برکتوں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر بخشا، یہ اوصاف و کمالات بخشے۔ اس کے 5 وقت کی نمازوں کا عہد اور ارادہ کرنے جلسے میں آئے ہیں، ایک ارادہ کر کے اٹھے، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ کل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، مسجد میں ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی برائی نہیں کریں گے، بدنظری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، فریب نہیں دیں گے، اور شادی کے موقع پر جہیز کی بھیک نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے، جو اسپتالوں میں بھرتی ہیں، اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ان تمام بیمار بندوں اور بندیوں کو اللہ تعالیٰ جو اسپتالوں میں بھرتی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام اپنے بیمار بندوں اور بندیوں کو، اللہ تعالیٰ تمام اپنے بیمار بندوں اور بندیوں کو صحت و شفا نصیب فرمائیے، اور اسپتالوں سے ان کو صحت یابی شفا یابی کے ساتھ زندہ صحیح سلامت، صحت یابی شفا یابی کے ساتھ زندہ صحیح سلامت ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائیے، جو گھروں میں بیمار ہیں، دوائیں کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ان سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے، ہم سب کو سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر ناگہانی، ہر بیماری، ہر انجانی بیماری، ہر وبا، ہر انجانی وبا، ہر بیماری، ہر انجانی بیماری سے محفوظ فرمائیے، ہماری بچیاں، بیٹیاں، بھانجیاں، بھتیجیاں، بہنیں جو شادی کے لائق ہو چکی ہیں